ناظرین، قرآن کریم برہان رشید، کتاب انقلاب، کتاب مبین، کتاب انقلاب، کلام خداوندی، اللہ رب العزت کا کلام جب بھی پڑھو، جب بھی سنو، روح کو بھی تسکین ملتی ہے اور گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سامعہ کی صورت میں ہو یا قاری کی صورت میں ہو۔ ناظرین، سارا قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے۔ یہ 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیات اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر اتار کر انسانیت کو عنایت فرمائی۔ مکمل ضابطہ حیات، ہر چیز کا بیان کھول کھول کے اس میں کر دیا۔ ناظرین، قرآن پہ تدبر کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن صرف مردوں کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، یا صرف اصال ثواب کے لیے نہیں ہوتا۔ گو یہ فائدے ہیں، قرآن شفا بھی ہے، مگر جو اللہ کا حکم ہے کہ تدبر کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر چیز کا بیان کھول کھول کے مالک نے کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اسے ہم نے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان تر کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر قرآن سے وابستہ رہتے، اس سے دوری نہ کرتے، تو آج جو اقوام عالم میں قوم مسلم کا حال ہے یہ نہ ہوتا۔ ناظرین، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، اسے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں قرآن ہماری رہنمائی نہ کرے، کوئی شعبہ نہیں جس میں قرآن ہماری رہنمائی نہیں کر رہا۔ یہ خاص اللہ رب العزت کی مہربانی ہے امت مسلمہ پر کہ اس نے کتاب دے کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ ہے۔ پہلی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ امتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور امتوں نے کیا کیا؟ اپنی اپنی مرضی کی آیات لگانی شروع کر دی، اپنی اپنی مرضی کی نکالنی شروع کر دی۔ وہ جیسے کلامات اللہ کی طرف سے اترے تھے ناظرین ویسے نہ رہے، مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے پروردگار نے اپنے ذمہ لیا، اور ایسا ذمہ خالق کائنات نے لیا کہ آج 1400 سے زیادہ برس گزر گئے ہیں، قرآن کی ایک سورت بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت بڑی دور کی بات ہے، ایک لفظ بڑی دور کی بات ہے، ایک حرف بھی بدلا نہیں گیا ناظرین، اور نہ بدلا جائے گا۔ اور میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناظرین، قرآن اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی کا جہاں ہمیں عقیدہ دیتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، وہیں یہ قرآن بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی مخلوق کو وابستہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن جمیع کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اسے آپ توجہ کریں یا نہ کریں، ناظرین یہ اپنی مرضی ہے۔ آج زمانہ کہہ رہا ہے کہ سائنس بام عروج پر ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ میرے آگے موبائل پڑا ہوا ہے، یہ ٹرانسمیشن آپ کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ ٹیلی ویژن جو نیٹ ورک ہے یہ بھی سائنس کی دین ہے نا، مگر کبھی سائنس سے تو پوچھو نا کہ سائنس تو کس کی محتاج ہے۔ آج وائس پہنچ رہی ہے، پک پہنچ رہی ہے، ویڈیو پہنچ رہی ہے،
پرنٹ میڈیا سے دور کراس کر کے الیکٹرانک میڈیا سے آگے نیٹ کے زمانے میں چلا گیا ہے۔ کبھی سائنس سے بھی تو پوچھو نا، یہ ساری ترقی، سائنس تیری مرہون منت ہے، تو کہاں سے ہے؟ کبھی سائنس سے بھی پوچھو۔ یہ اتنے بڑے سائنسدان جنہوں نے تدبر کیے ہیں، تجربات کیے ہیں، ان سب کا مادہ جو ہے نا ابتدا و قرآن ہی ہے۔ اگر اس پہ غور کرتے، تدبر کرتے، تو ناظرین کہیں سے کہیں بات جا سکتی تھی۔ خالق کائنات ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین یہ انشاءاللہ بات اس ایپیسوڈ میں بھی اور آگے میں بھی انشاءاللہ چلے گی، چونکہ قرآن کا اور رمضان کا ایک خاص ربط ہے، یہ چلے گی۔